بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کا رکوع نمبر 4 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو چکی تھی، اب میں انشاءاللہ اس کی آج تفسیر شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان سے مطالبے کیے تھے بہت سارے دلائل کے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ بتاؤ یہ کس چیز کے مالک ہیں، کیا مالک نہیں ہے تو پارٹنرشپ ہے ان کی اللہ کے ساتھ، یا پارٹنرشپ بھی نہ ہو تو اللہ کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی مدد کی ہو ان لوگوں نے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ تم اس لیے اگر عبادت کرتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کر دیں گے قیامت کے دن، تو یہ بھی غلط ہے، اور اس لیے اگر عبادت کرتے ہو کہ ان کے تم پر احسانات ہیں تو یہ بھی غلط ہیں۔ آسمان اور زمین سے روزی تو تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ ہر طرح سے سمجھایا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسے دلائل ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مشرکین کیا کہنے لگتے تھے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کو سنو ہی نہیں، ان کو مایوس کر دو۔ کچھ تو یہ کہتے تھے اس کو سنو ہی نہیں، اور کچھ کہتے تھے بھئی جا کے اعلان کر دو، ہم نہیں مانیں گے، آپ اپنی دعوت کو دیتے رہیں لیکن ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، جب کوئی شخص دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے نا تو وہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے۔ تو بالکل یہی انداز تھا ان کا، ضد اور ہٹ دھرمی کا، جس پر وہ آ گئے اور کیا کہنے لگے؟ وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہنے لگے لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ لا نؤمن کا معنی ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کچھ بھی کر لو بھائی، آپ دلائل کے انبار لگا دو تو ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے گزری ہیں، تورات اور انجیل پر، کیونکہ مشرکین مکہ تو نہیں مانتے تھے کسی بھی آسمانی کتاب کو، مانتے ہوتے تو کم از کم بت پرستی نہ کرتے۔ تو ہم نہ اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لائیں گے نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے جو مشرک ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ یہود و نصارہ کے مذہب پر، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی سلسلہ نازل کیا ہی نہیں ہے، کوئی بھیجا ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی پیدا کر کے بس چھوڑ دیا جو چاہے کرو۔ اللہ کہتے ہیں آج تو یہ بڑی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور دلائل ہم نے قائم کر دی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں ایک دھمکی دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ہم بھی تمہیں ذرا فیوچر کی خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کا اسٹائل کیا ہوگا؟ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ان میں سے ایک دوسرے پر قول کو رد کر رہے ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہوگا اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہوگا میں نے تجھے گمراہ نہیں کیا، تو خود سے گمراہ ہوا ہے۔ تو ایسے عذاب میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے۔ وہ الزام کیا ہوگا؟ یقول الذین استضعفوا، جو ماتحت لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنے لیڈروں کو فالو کیا اور گمراہی میں فالو کیا، وہ کمزور لوگ کہہ رہے ہوں گے للذین استکبروا، اپنے تکبر والے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، تم اگر نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تم ہمارے سردار تھے، تم ہمارے رہنما تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا۔ آج کے مشرک بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، اپنے خاندان کے بڑوں کو دیکھ کر شرک کر رہے ہیں۔ ہندو کیوں شرک کرتا ہے؟ ان کے باپ دادا شرک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن نا تمہارے پاس ان دلائل کا تو دنیا میں جواب ہے نہیں، اور تم دھمکیوں پہ آتے ہو اور کہتے ہو ہم کسی قیمت پہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم کسی قیمت پہ توحید کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، لیکن قیامت میں تم انہی بڑوں کو مجرم ٹھہرا رہے ہوگے کہ لولا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، بڑے کیا کہیں گے؟ للذین استضعفوا، چھوٹوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ گئی؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا بڑے کہتے ہیں نا کہ کیا باقی سارے کام بھی ہم سے پوچھ کے کرتے ہو تم؟ میرے پاس جب کوئی کیس آتا ہے نا نوجوان کا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے بدکاری ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو میں زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا زنا اپنے باپ سے پوچھ کے کرتے ہو؟
تو جب برائی کرنے سے پہلے اپنے باپ کی پرمیشن نہیں لیتے تو اچھائی کرنے سے پہلے کیوں لے رہے ہو بھائی پرمیشن؟ اس میں اپنے آپ کو کیوں مجبور سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ بات آج سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قیامت میں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بڑے خود چھوٹوں کو کہیں گے بھائی ہم نے کوئی زبردستی نہیں روکا تھا، باقی بھی تو بہت سارے کام تھے جو تم کر لیتے تھے۔ تو انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ پہنچی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ ہم نے اگر جرم کیا تو تم نے خود سے بھی جرم کیا ہے، تمہیں کچھ مالی لالچیں تھیں ہم سے، کچھ مفاد تھے ہم سے، تو اس کی بیس پر تم نے جرم کے راستے کو اختیار کیا۔ وقال الذین استضعفوا، یہ جو ماتحت لوگ ہیں یہ سن کے خاموش نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے، للذین استکبروا، بڑے لوگوں سے کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے گن پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے زبردستی نہیں ہمیں برائی پہ چلایا، لیکن تمہاری جو صبح و شام بری تدبیریں تھیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، وہ تدبیریں کیا تھیں؟ لالچ اور پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، توحید پرستوں کے خلاف۔ آج بھی دیکھیں نا اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، جو پروپیگنڈے اوٹ پٹانگ قسم کے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا مکر و فریب تھا، اور تم ہمیں اس مکر و فریب کے ذریعے حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اللہ کہیں گے کہ یہ الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہوں گے، لیکن دل میں سب کو ندامت ہوگی، دل میں ان کو پتہ ہے کہ نہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پہ چلیں، اور بڑوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جہاں خود گمراہ ہوئے ہیں، گمراہی کے لیے جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہے نا اس میں ہم ڈبل مجرم ہیں۔ تو یہ ندامت دل کے اندر ہوگی، لیکن یہ اس کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے نا تو احساس ہوگا ان کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، توق ڈال دیں گے۔ بیڑیاں تو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، نہیں توق زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو نہیں بدلہ دیا گیا مگر وہی انہی اعمال کا جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مشرکین کے پاس اب شرک کے دلائل تو تھے نہیں، تو میں نے بتایا کہ وہ ایسے موقع پہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ اوچھے ہٹکندے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے قوم کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہے، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ کوئی جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ اور، جیسے مشرکین نے کیا کہا کہ ہم تو اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان لے کر آئیں، بس دھمکیاں بلا وجہ کی۔ اور ایک اور بھرم بھی وہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس دولت بہت ہے، ہمارے پاس تو ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، ہمارے پاس دولت بھی بہت ہے، تو ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی دلیل ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے تو ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا وہ، ہم تو خوشحال لوگ ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو وہ اتراتے تھے اپنی دولت پر۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہتے تھے ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ اس وقت چونکہ لوگ آج کی نسبت فطرت کے قریب تھے نا، اس لیے کثرت اولاد پہ بھی فخر کرتے تھے۔ اب گوروں نے چونکہ دماغ خراب کر دیا انسانیت کا، ہومو سیکشولیٹی پہ ڈال رہے ہیں ان کو، اور رشتہ داری کا نظام توڑ دیا، تو اب اولاد کی کثرت پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے زیادہ بچے ہیں، تو اس پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ہمیشہ سے قابل فخر رہی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو کافر بھی یہی سمجھتے تھے، اور ان کو ترغیب دینے کے لیے یہی کہا جاتا تھا کہ یمددکم باموال وبنین، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا۔ تو لیکن اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسی نیچر تبدیل کی ہے غیر مسلموں نے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنا پیسہ ہمیں کیوں دیتا، اتنی اولادیں ہمیں کیوں دیتا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف انسان کی محنت کا اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ جس کے بعد دولت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ اتراتا ہے کہ میری قابلیت، میں نے اپنی دماغ کو صحیح استعمال کیا جس کی وجہ سے میرے پاس اتنی دولت ہے، اس بیس پہ وہ غریبوں کو نیچا سمجھتا ہے۔ تو
قرآن میں اس طعنے کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ کی دین پر ہے. کتنے عقل مند سمجھدار محنتی لوگ ہیں جن کے پاس محنت کے باوجود پیسہ نہیں ہے, اور کتنے بے وقوف ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ آ کے دماغ خراب ہو گیا ان کی جو ہے نا تکبر سے, کسی دن ویسے ہی ایسا لگتا ہے کہ تکبر سے کہیں مر نہ جائیں وہ, تو ان کا دماغ خراب ہو گیا. ان کی عقل کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے گدھوں کے پاس بھی کتنا پیسہ ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ تم ذہین بہت زیادہ ہو یا تم محنتی بہت زیادہ ہو, یا یہ کہ اللہ تم سے خوش ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. ہاں اس میں محنت کا دخل بھی ہوتا ہے, میں یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ محنت کا دخل نہیں ہے, لیکن اللہ کے ارادے کا دخل محنت سے زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاتا ہے, اس کا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ساری وراثت اس کے پاس آ جاتی ہے, تو حالانکہ اس نے تو کوئی بھی محنت نہیں کی. تو کیا اس مالدار کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ اس نے اسٹرگل کی اور یہ اس کی جو ہے نا سکسیس جو ہے اس کی قابلیت کا نتیجہ, قابلیت کا نتیجہ نہیں, اس کے ابا کے ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے یہ. تو پیسہ جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر کتنی محنت کرتے ہیں, جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں کتنی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, اور ایک کباڑ والا زیادہ پیسہ کما لیتا ہے تو ان سے بھی زیادہ پیسہ کما لیتا ہے جس کی کوئی خاص محنت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس میں بہت دماغ استعمال کیا ہوتا ہے اس نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو آج ان آیتوں کی زیادہ ضرورت ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اے نبی کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو لہذا تم مسلمانوں کی غربت کو دیکھ کر تانے مت دو. صحابہ میں اکثر تو غریب تھے, مسکین تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص قابلیت ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا پیسہ ملا, لہذا یہ بڑا نیک آدمی ہے. اب ہر چیز اس سے پوچھ کے چلا کرو. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي, اور اللہ فرماتے ہیں, اچھا یہ اگلا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے. اگلا رکوع بھی اسی رکوع سے ملتا جلتا ہے. تو یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا, آسان رکوع تھا. میں اگلا رکوع شروع کرتا ہوں, سورہ سبا کا رکوع نمبر 5 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 11. تو لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. وما اموالکم, اور نہیں ہے تمہارے اموال, ولا اولادکم, اور نہ تمہاری اولاد, باللتی ایسی, ما نافیہ ہے نا اس کی خبر پر با بھی داخل ہوتا ہے, جیسے ما زید بقائم, زید کھڑا نہیں ہے. تو یہاں بھی ما اموالکم, اور پھر لا کے ذریعے اسی ما کو معنوی طور پر تکرار کیا گیا کہ نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد, باللتی ایسی چیز ہے, باللتی تقربکم, جو تمہیں قریب کر دے, عندنا ہمارے. یعنی مال اور اولاد کی کثرت صرف ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لے. یعنی اولاد برائے اولاد کوئی چیز نہیں ہے. ہاں سوری میں ترجمہ میں تفسیر شروع کر دیتا ہوں, جب ترجمہ کر لیتا ہوں پھر اس کی تفسیر بتاؤں گا انشاءاللہ. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں قریب کر دے, عندنا ہمارے, یعنی تمہیں ہمارا قرب عطا کر دے. زلفا, ازروع قرب کے, زلفا بھی قرب کو کہتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے. تو زلفا بھی مصدر ہے, مفعول مطلق کہلاتا ہے یہ. تو لفظ دوسرا لایا گیا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ زلفا کا معنی قربہ ہی ہے, کہ یعنی تمہارے مال اور اولاد, محض مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں, قریب کرنا. تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ درجے کے لحاظ سے, یعنی قربت میں درجے کے لحاظ سے ہی ہمیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے. یعنی تم جتنے ہمارے قریب ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری مال اور اولاد زیادہ ہو جائے تو اس بیس پہ تم ہمارے اور زیادہ قریب ہو جاؤ, صرف اتنی بیس کافی نہیں ہے. الا من آمن, ہاں وہ شخص جو, یہ الا بمعنی لاکنہ کے ہے, ہاں جو شخص آمن ایمان لائے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرے, فاولئک لہم جزاء الضعف, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ضعف کہتے ہیں دگنے کو, دگنا اجر ہے. دگنے کا مطلب ڈبل نہیں بلکہ بڑھا کر اجر دیا جائے گا. بما عملوا, ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے, وہم فی الغرفات آمنون, اور یہ لوگ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے. غرفہ کہتے ہیں جو بالا خانے نہیں ہوتے, اوپر کے کمرے ہوتے ہیں, تو جنت میں محلات ہوں گے, ان کے اوپر بڑے خوبصورت بالا خانے ہوں گے. تو یہ لوگ ان بالا خانوں میں امن سے ہوں گے. والذین یسعون فی آیاتنا, اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات میں, معاجزین, ہرانے کے لیے, باطل قرار دینے کے لیے, یعنی ہمیں ہرانا چاہتے ہیں وہ.
اور آیات میں کوشش کا مطلب آیات میں کجی تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، صحیح باتوں کو غلط رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج کل کے ایتھیس کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اللہ نے عورت کو کھیت سے تعبیر کی ہے کہ اپنی کھیت کے پاس جا سکتے ہو جیسے چاہو۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اردو میں کھیت کا لفظ توہین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اب سارے ملحد ایتھیس کہتے ہیں دیکھو قرآن نے عورتوں کو کھیتی کہا ہے، عورتوں کو کھیتی کہا ہے، حالانکہ عربی میں یہ عزت دینے کے لیے کہا ہے کہ جیسے کھیتی پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے تو کسان کے دل میں اپنی زمین کی بڑی قدر ہوتی ہے، تو مرد کے لیے انسان پیدا کرتی ہے، اولاد دیتی ہے عورت، تو اللہ تعالیٰ نے تبھی عرب نے اس پر کہیں بھی اعتراض نہیں کیا کہ اس میں عورت کی توہین ہے، کیونکہ وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ اب جب آپ دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے اس کا۔ تو یہ آیت جو تھی نا حرثکم، یہ عورت کی عزت کو بڑھانے کے لیے کہ یہ یعنی آپ اس سے سوچیں نا کہ جو زمین آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے، کسان کی نظر میں اس زمین کی اتنی قدر ہوتی ہے، تو جس زمین سے پیغمبر پیدا ہوں، جس زمین سے علماء صلحاء پیدا ہوں، ملک چلانے کے لیے مزدور پیدا ہوں، ڈاکٹرز پیدا ہوں، انجینئرز پیدا ہوں، لیڈرز پیدا ہوں، تو وہ زمین کی تو بہت زیادہ قدر ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن گھماتے ہیں بات کو، کہیں بھی پروپیگنڈا کا موقع ملے کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا، جیسے کہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ نیا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے آج کل، تو کہ جی اسلام نے جو ہے نا نابالغ لڑکی کی شادی کی بھی اجازت دی ہے، اسلام نے نابالغ لڑکی کی شادی، اور پھر مثال دیتے ہیں اس کا مطلب 2-2 3-3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2-2 3-3 سال کی بچیوں کی شادی کریں آپ اور پھر اس کی رخصتی کریں؟ ایسا اسلامی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں، اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا۔ تو مطلب کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، ابھی وہ چونکہ یہاں موقع نہیں ہے، تو میں تو ابھی تو صرف اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ فی آیاتنا، ہماری آیات میں عیب تلاش کرتے ہیں، معاجزینا، ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہمارے دین کو مغلوب کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وما انفقتم من شیء اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فہو یخلفہ اللہ اس کے نعم البدل دے گا تمہیں۔ اخلف یخلف، اخلافاً کا معنی کسی کے پیچھے کوئی چیز لانا، خلیفہ کسے کہتے ہیں جو جانشین ہوتا ہے نا، اصل کے بعد ہوتا ہے، تو اخلاف باب افعال سے اصل کے بعد کسی دوسرے کو لانا، یعنی آلٹرنیٹ کے طور پہ لانا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم کچھ بھی خرچ کرو گے، فہو یخلفہ اللہ، ہو کا مطلب وہ جو تم نے خرچ کیا ہے، یخلفو تو اس ہو یعنی یخلفہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دے گا، یعنی ضائع نہیں کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، حشر کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ پھر فرشتوں سے کہے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ کیا یہ ہیں وہ لوگ، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ کہ یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ قالوا وہ فرشتے کہیں گے سبحانک اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو شرک کے عیب سے بھی پاک ہے، انت ولینا من دونہم تو ہمارا دوست ہے ان کے علاوہ، یعنی ان کو چھوڑ کر یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، بل کانوا یعبدون الجن بلکہ یہ لوگ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ بہم مؤمنون جنات ہی پر ایمان رکھتے تھے، فالیوم لا یملک بعضہم لبعض پس آج کے دن ان میں سے بعض کے لیے مالک نہیں ہوں گے، نفعاً نفع کا، ولا ضرراً اور نہ نقصان کے مالک ہوں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، ذُوقُوا عذاب النار اس آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھو، التی وہ آگ کنتم بہا تکذبون جس آگ کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، بینات واضح آیات، قالوا تو یہ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا شخص، یریدو جو چاہتا ہے، ان یصدکم کہ تمہیں روک لے، صد یصدو کئی بار آ چکا ہے کہ تمہیں روک دے، عما اصل میں انما تھا، عما کان یعبد آباؤنا ان معبودوں سے روک لے جن کے تمہارے آباؤکم جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ محض یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے نا ان سے تمہیں روک لے۔
وقالوا اور یہ کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ شخص الا مگر ایک جھوٹ، یا یہ شخص یا اس شخص کی دعوت الا افکن ایک جھوٹ ہے، مفترن جو گھڑ لیا گیا ہے۔ افطرا کا معنی گھڑنا، مفترا اس میں مفعول اصل میں تھا مفترین جیسے مکتسب۔ وقال الذین کفروا للحق اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں انہوں نے حق کے لیے کیا کہا، لما جاءہم جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا ہوا جادو، وما آتیناہم من کتب اور نہیں دی ہم نے ان مشرکین مکہ کو من کتب کوئی کتابیں، یعنی مراد آسمانی کتابیں ہیں، یدرسونہا جنہیں یہ پڑھتے، درس یدرسو کا معنی پڑھنا، درس پڑھنے کو کہتے ہیں، اور تدریس پڑھانا۔ وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا، وکذب الذین من قبلہم اور انکار کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی تھے، وما بلغوا اور نہیں پہنچے یہ مشرکین مکہ معشار ما آتیناہم، معشار کہتے ہیں 10ویں حصے کو، ما آتیناہم جو نعمتیں ہم نے ان کو دی تھیں ان کے 10ویں حصے کو بھی یہ لوگ نہیں پہنچے، فکذبوا رسلی اور ان لوگوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کا انکار کیا تھا، فکیف کان نکیر پس کیسی ہوئی میری نکیر، نکیر پکڑ کو کہتے ہیں، اصل میں تھا نکیری میری پکڑ، تو یا کو حذف کر کے اس کی جگہ زیر باقی رکھا، تو میری پکڑ کیسی ہوئی۔ یہ بھی لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا، اب ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں، یعنی 5 اور 11 رکوع۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین کے پاس جب دلائل سے جواب نہیں تھا تو تانے دینے پہ آتے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتے۔ ان میں ایک بات یہ کہ ہم اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، آپ مایوس ہو جائیں ہم سے، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں۔ پھر یہ بھی کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتنی دولت اور اتنا مال دیا ہے، یہ ان مشرکین کی بات ہے جو یعنی آخرت کو مانتے تھے، کہتے ہیں ہمیں اتنی دولت اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں عذاب ہو جائے کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے، یہ اس کی علامت ہے، اور اتراتے بھی تھے اس دولت پر۔ تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا تھا پچھلے رکوع کے آخر میں کہ بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس کا تمہارے محبوب ہونے سے یا تمہارے جو ہے وہ قابل ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو اسی رکوع کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس خوش فہمی میں اگر ہونا کہ تمہارے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی، یا اللہ کو تم سے محبت تھی اس وجہ سے اللہ نے تمہیں زیادہ اولاد اور دولت دی ہے، تو یہ خوش فہمی ہے۔ کیوں؟ وما اموالکم نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، باللتی اس قابل ہے، ایسی ہے کہ تقربکم عندنا زلفیٰ کہ وہ تمہیں ہمارا قرب عطا کر دے، قرب کے اعتبار سے، یعنی قرب کے درجات کے اعتبار سے تمہیں مزید ہمارا قرب عطا کر دے اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ الا من آمنا، ہاں قرب اس شخص کو ملے گا جو ایمان لائے، وعامل صالحا اور نیک اعمال کرے۔ تو اصل میں قرب کا مدار دولت اور اولاد پر نہیں ہے بلکہ نیک عمل پر ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ حدیث میں تو بڑی ترغیب ہے کہ اولاد کی کثرت کرو، تو ظاہر ہے جب اولاد کی کثرت ہوگی تو انسان اللہ کا زیادہ محبوب بنے گا۔ تو خوب سمجھ لیں، اولاد کی کثرت ایک تو اس بیس پر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، تو اس بیس پر تو کثرت سے اولاد اگر آپ کے ہے تو یہ تو اللہ کے حکم کو آپ نے پورا کیا ہے، کیونکہ نسل روکنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے۔ تو اگر اس اولاد کی کثرت کی بیس اچھی ہے، نیت اچھی ہے آپ کی کہ توحید پرست دنیا میں زیادہ ہوں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اولاد بڑھے، تو اس بیس پر اگر ہے پھر تو اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا، اور یہ اولاد قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی اور صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے، بلکہ بیس وہ ہے جو غیر مسلموں کی بیس تھی، وہ بیس یہ تھی کہ بھئی یہ اولاد جو ہے دنیا میں ہمارے کام آئے گی، جنگوں میں لڑے گی، اور اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما بردار بنے یا نہ بنے، بھلے بت پرست بنے، مشرک بنے، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد برائے اولاد پھر کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تو عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے یہاں کہا نا تمہارے اموال بھی اس قابل نہیں ہے جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں، لیکن دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے، تو قیامت کے دن وہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مال برائے مال کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ مال جس میں آپ یہ چاہتے ہو کہ بھیک سے بچو اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو اور
اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو تاکہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے، آپ دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکو، آپ اپنے ملک اور قوم کو ترقی دے سکو، تو یہ جذبہ اگر اچھا ہوگا تو پھر تو مال واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں وہ مال جو مال برائے مال ہو، اور وہ اولاد جو اولاد برائے اولاد ہو، جیسے کہ مشرکین کا گمان تھا، تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں ہمارا قرب دے دے، یہ تو اللہ نافرمانوں کو، قارون فرعون کو بھی اللہ نے بہت کچھ دی تھی یہ چیزیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، تو اصل یہ کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو نیک اعمال کی بیس پہ اگر کوئی پیسہ زیادہ کما لیتا ہے اور نیک عمل کی بنیاد پہ اگر کوئی اولاد کی کثرت کا متلاشی ہے تو پھر اس پہ بہرحال اجر ملے گا، کیونکہ اصل چیز نیک عمل ہے اور آپ کی نیت ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے ان کے لیے پھر تھوڑا بدلہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بدلہ ہے، یعنی ایک کی کم از کم 10 گنا تو اللہ دے گا زیادہ، ایک نیکی کا 10 گنا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ہماری آیات کو غلط قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمیں ہرانے کے لیے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے مثال دی تھی نا کہ کجی تلاش کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ نیگیٹو چیز کی طرف جاتے ہیں، تو الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے اور قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ نے اسی مضمون کا دوبارہ تکرار کیا کہ تم جو بار بار اتراتے ہو اپنی دولت پہ کہ دولت ہے اصل ہے، اور دولت جو ہے پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی میں نے بتایا اکثریت غربت میں تھی، تو اللہ نے فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، دوبارہ آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے لہو، اس بندے کے لیے دروازہ تنگ کر دیتا ہے۔ اب جب رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اس مسلمان کو کیا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کافروں کو کے طعنے کا جواب تھا، یہ پچھلے رکوع کے آخر میں بھی یہ آیت تھی نا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے، تو اس وقت یہ آیت تھی یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اس میں یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس روزی زیادہ ہے تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اب یہ کسی اور معنی میں آیت کو دہرایا گیا ہے کہ اہل اسلام جب یہ بات سوچتے ہیں نا کہ جب اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے رزق کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب اللہ کا کام ہے یہ، تو ظاہر ہے جب آپ اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کریں گے تو اللہ آپ کے مال میں کیوں برکت نہیں دے گا۔ اور کافر کیا سوچتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ ہے، اگر میں نے اتنا خرچ کر دیا تو اتنا سا رہ جائے گا، وہ تو وہ سارا اسباب پہ نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی کچھ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، تو فہو یخلفہ، اللہ اس کا نعم البدل دے گا تمہیں، ثواب کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، تمہارے مال میں برکت کی صورت میں بھی دے سکتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، سارے مشرکین کو، ان کے معبودین کو اور مسلمانوں کو بھی سب کو جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، پچھلے رکوع میں تھا نا کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے ہماری سفارش کر دیں گے چونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو فرشتے تو اللہ سے ویسے ہی اللہ کی عظمت اور جلال میں دبے رہتے ہیں، وہ کہاں زبردستی سفارش کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے دوسرے عنوان سے اسی مضمون کو دہرایا کہ فرشتے خود قیامت کے دن براءت کا اعلان کریں گے، جس کو تم معبود سمجھتے تھے وہ سفارش تو دور کی بات، وہ تو کہے گا اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کم بختوں کی وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ مشرک لوگ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے تھے إِيَّاكُمْ تمہاری، قَالُوا سُبْحَانَكَ، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، تو ان کو چھوڑ کر تو ہمارا ولی تھا، ہمارے یہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اگر ہماری عبادت کرتے تھے تو شیاطین کے کہنے پہ کرتے تھے نا، تو اصل میں تو ان کا معبود شیطان ہے،
اس کی مثال ایسے جیسے کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہو، آپ اس کو سمجھاؤ بھائی یہ پتھر تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو کیوں شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو؟ وہ کہہ نہیں یہ میرا خدا ہے، تو ہم کہیں گے اصل میں تیرا خدا یہ نہیں بلکہ تیرا خدا شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ہر باطل نے شیطان کو اصل میں خدا بنایا ہوا ہے، تو فرشتے بھی یہ کہیں گے، بلکہ اکثر یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جن، کیونکہ جن بھی شیطان ہے نا، تو اس سے مراد شیطان مراد ہے اس سے، یعنی ہر جن شیطان نہیں ہوتا، لیکن جتنے شیاطین ہیں وہ جنات میں سے ہیں۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں اکثر انہی جنات پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج تو تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ دنیا میں تو ظاہری طور پر ایک دوسرے کو نفع نقصان پہنچا دیا کرتے تھے، مشرکین جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن آج تو تم ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب سزا کیا ملنے والی ہے؟ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آج ہم ظالموں سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ کہتے ہیں ان کے معبودوں کا یہ حال ہے، اور جب ان کے پاس اتنا پیارا کلام قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے، جو فطرت کو اپیل کرنے والا کلام ہے، جس کی دعوت میں توحید ہے، بہت صاف ستھری باتیں ہیں، تو اپنے معبودوں کے دفاع میں اوٹ پٹانگ تعویلات، اور جو اتنا صاف ستھرا 2 اور 2 4 کی طرح کلام ہے، اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جادو ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا ما ھذا الا رجل، تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ شخص مگر ایک ایسا آدمی۔ ھذا بھی توہین کے لیے بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے، کہ جب انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا ھذا، تو یہ توہین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین میں کہتے تھے بھئی یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کا اور کوئی ویژن نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹائے، اور کوئی یہ توحید کا لیبل لگا دیا اس نے، بس توحید کا لیبل اور صلہ رحمی اور اچھی باتیں اور قرآن، یہ سب لیبل لگا دیا، باقی اس مقصد یہ کہ ہمیں کلچر سے ہٹانا۔ یرید ان یصدکم، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عما، ان معبودوں سے، کان یعبد آباؤکم، جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اس سے روکنا چاہتا ہے تمہارے، اس لیے کیا کہ سامنے والے کو ایک دم غیرت آ جائے، اچھا میرے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے تھے نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو کلام اس نے پیش کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جھوٹا کہتے تھے یہ نہیں ہے مگر افکن، ایک جھوٹ ہے، مفترا جسے گڑھ لیا گیا ہے، یعنی بیٹھ کے گڑھا گیا ہے، اس کو ایک پلاننگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے جھوٹ ہے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گڑھ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا کافروں نے حق کے لیے جب حق ان کے پاس آ گیا، نہ آیا ہوتا تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جب آ جائے پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جاتا ہے نا حق کیا باطل کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو اب کیا کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو۔ کبھی کہتے تھے جھوٹ ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ سیاست ہے، اصل میں تو ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں جادو ہے یہ۔ تو جادو ہے اور کھلا ہوا جادو، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس کے جادو ہونے میں، یعنی جھوٹ مشرکین بولتے تھے پوری ڈٹائی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں تم جس کلام کو جادو کہہ رہے ہو تمہیں تو قدر کرنی چاہیے اس کی، اس لیے کہ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کے پاس ان کے عقیدے کے مطابق پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، اگر ہمارے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا ہوتا اور ہمارے پاس آسمانی کتاب آتی تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے، اس کا ذکر تفسیر کے لیکچروں میں ان آیات کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، آئے تھے اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کو تو بہت ٹائم گزر چکا تھا نا، 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، یعنی ماضی قریب میں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا جس کی تعلیمات محفوظ ہوں، کوئی آسمانی کتابیں بھی نہیں جن کی تعلیمات محفوظ ہوں۔ یہود و نصارہ کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اسے جب نعمت ملتی ہے وہ تو زیادہ اس نعمت کے حصول پر حریص ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے خاندان میں جب کسی فرد کے پاس پہلی دفعہ گاڑی آئے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ کوئی کسی کے پاس گاڑی آئی ہے، ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ کوئی ڈاکٹر بنا ہے، ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ یہ نعمت ملی ہے۔ تو جو نعمت پہلی دفعہ ملی ہے اس پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو پچھلی کوئی آسمانی کتابیں بھی نہیں ہیں، تمہیں تو اب کتاب اللہ ڈائریکٹ تمہیں قرآن جیسی کتاب دے رہا ہے،
کیونکہ ان یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کی قدر نہیں کی. تو اب اللہ تمہیں نوازنا چاہ رہا ہے, تمہیں مقام اور مرتبے دینا چاہ رہا ہے, تو تمہیں تو جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو سینے سے لگانا چاہیے تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما آتیناہم من کتب, نہیں دی ہم نے ان سے پہلے ان کو کوئی کتابیں, یدرسونہا جنہیں یہ پڑھتے. کوئی آسمانی ہدایت نہیں تھی ان کے پاس, جس کی وجہ سے 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اور یہود و نصارہ کم از کم ان کی نسبت حق کے زیادہ قریب ہیں, ان میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو ان کے اندر ہیں. تو اب تمہیں ایک کتاب مل رہی ہے تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسل آتیناہم من کتب یدرسونہا, ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں دی جن کو یہ پڑھتے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور نہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا, یعنی ماضی قریب میں, کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا, ان پیغمبروں کی تعلیمات کے اثرات ختم ہو گئے ہیں, تو اب کوئی نیا ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا. جیسے کہ یہود و نصارہ کے پاس تو آتے رہے ہیں, بہت سارے پیغمبر آئے ہیں, ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. تو ان کو چاہیے تھا, خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ قدر کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اسپیشلی ہم میں اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں اب دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں. جیسے پہلے یہودیوں میں پیغمبر بھیجے, ان کو دنیا کا امام بنا دیا, پھر عیسائیوں میں پیغمبر بھیجے, ان کو دنیا کا امام بنا دیا. تو اب اللہ ہم میں پیغمبر بھیج رہے ہیں, آسمانی کتاب بھیج رہے ہیں, تو اب اللہ ہمیں دنیا میں امام بنانا چاہتا ہے, ہمیں مقتدی رہبر بنانا چاہتا ہے. تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے. کمال کی بات یہ ہے کہ مشرکین اس وقت تو قدر کی نہیں, لیکن بہرحال پھر لوگ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے قدر کی. جن کے جو بدقسمت تھے وہ قدر کیے بغیر مر گئے, جہنم کا ایندھن بن گئے, اور جنہوں نے قدر کی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبداللہ بن مسعود, اور یہ جتنے اصحاب رسول ہیں, معاذ بن جبل, جابر بن عبداللہ, حضرت ابو ہریرہ, اور خواتین میں بھی جو صحابیات گزری, تو جنہوں نے قدر کی پھر اللہ نے ان کو کیسا واقعی دنیا کا امام بنایا. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اے مشرکین مکہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی میری آیتوں کا انکار کیا تھا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اور یہ مشرکین مکہ ان پچھلوں کو جو ہم نے نعمتیں دی تھی نا ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس نحن اکثر اموالا و اولادا, ہمارا مال زیادہ, ہماری دولت زیادہ, تو کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی پچھلی قوموں کو, تم سے اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے دیا ہے, تو تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, ان لوگوں نے میرا انکار کیا جو اتنے مالدار تھے, میرے پیغمبروں کا انکار کیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو میری پکڑ کیسی ہوئی, جب ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا میں. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے توحید ہی کا بیان ہے. اس رکوع میں جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہی دولت پہ اترانا. تو غریب آدمی کو کبھی بھی دولت مند کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج خودکشیوں کے کیس بہت آ رہے ہیں. پرسوں ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں غریب ہو گیا ہوں, میری ملازمت چھوٹ گئی اور کاروبار میں بھی نقصان ہوا, اس کے 10-12 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا, اب خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. اچھا ایک طرف تو یہ ہو گیا, دوسری طرف جب وہ مالداروں کے تکبر دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو اور ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں نے اس کو روکا, کہہ رہے میں نے آپ کا کہیں بیان سنا تھا تو میں خودکشی کی طرف نہیں گیا, ورنہ مجھے خودکشی کے خیالات آ رہے تھے. تو کہنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیسے صبر کروں, گھر میں تانے ملتے ہیں. میں نے کہا غلطی جو ہوئی ہے تم سے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو, اور اب جب گھر میں تانے مل رہے ہیں تو صبر کرو. تانا دینے والا بھی ایک وقت کے بعد تھک جاتا ہے, اور یا نہیں تھکے گا تو تمہیں تانے سننے کی عادت پڑ جائے گی. تو کیونکہ میرڈ ہے, شادی شدہ ہے, بیوی بچے بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہاں چھوڑتی ہیں بیوی بچے, اور ماں باپ بھی نہیں چھوڑتے آج کل. تو بھئی اس کو برداشت کرو, اور یہ سوچو دنیا مسافر خانہ ہے. اب یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, اس میں صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے آخرت میں. اور کچھ وقت کے بعد انسان بڑے سے بڑا غم جو ہے نا اس کو یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. میں نے پھر اس کو مثال دی, دیکھو جیل کے اندر قیدی جاتے ہیں, چند دن کتنی ڈپریشن میں ہوتے ہیں, اس کے بعد 20-20 سال جیلوں میں رہتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے ان کو. جو صبر کرنا چاہے اس کو, نہیں کرنا چاہے گا تو وہ تو خودکشی کرے گا, پاگل ہو جائے گا وہ. تو اس لیے میں نے اس سے یہی کہا کہ, اور سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا یہ غربت کو ایک بہت بڑا تانا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ شریعت کا مزاج بالکل بھی نہیں ہے. تو پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کریں, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھائی فوراً یہ آئے سوچا کریں, ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, ہمارا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے بھائی روزی بڑھا دیتا ہے. بڑھا دے تو شکر ادا کریں کہ بھئی اللہ نے دیے, اترائے نہیں, بولے اللہ کا کرم ہے, میرے اوپر میرا کمال نہیں ہے. اور نہ ملے تو صبر کریں, بھائی اللہ یہی چاہتا ہے, تو جب یہی چاہتا ہے تو ہم اسی پہ خوش ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکنت میں زندگی گزار دی, اور دعا بھی مانگی ہے اللہ تم نے مسکینوں میں ہی رکھنا, یا آپ نے دعا مانگی ہے, صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو
رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، 1-2 منٹ باقی ہیں شاید، لیکن ابھی وقت اگلا رکوع پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ سبا کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 6 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 12 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.